السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اکاڑا شہر میں، اور اکاڑا شہر کے خوبصورت اسکول ستلج ہائی اسکول میں، اور خوبصورت اور پیارے ہیڈ ماسٹرز میں ایک شخصیت اور پیاری شخصیت کے مالک محترم عطا محمد صاحب کے ساتھ، جو کہ گورنمنٹ ستلج ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت اچھا بولتے ہیں۔ جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو یقیناً آپ ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ جی الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ عنقریب آپ کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو ذرا بتائیے اپنی تعلیم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے، اور بتائیے آپ اس اسکول میں کب سے بطور ہیڈ ماسٹر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی شجاع صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے روشن چینل جو ہے، آپ کا جو اسٹیپ ہے اس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی اس ایجوکیشن کی جو مختلف پالیسیز ہیں، ایجوکیشن کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں آپ پروموٹ کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یقیناً میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کی یہ بڑی اچھی کاوش ہے۔ پی ایچ ڈی میں اکاڑا یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز میں میرا کام الحمدللہ وہ آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے اسلامک اسٹڈیز میں نے ایم فل کیا ہے، اور ایجوکیشن میں بھی میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ اس ادارے کے حوالے سے، الحمدللہ اس ادارے کا یہ گریڈ 20 کی سیٹ ہے، پرنسپل کی سیٹ ہے، اور الحمدللہ میرے پاس اس کا چارج ہے، اور مجھے اس کے لیے 2 سال کا جو ہے عرصہ وہ مکمل ہونے لگا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ۔ اچھا سر، ہم جب اسکول میں انٹر ہوئے ہیں تو مینار پاکستان کا ماڈل اور بڑا پیارا سا ماحول تھا، تو یہ مینار پاکستان بنانے کا مقصد یہاں کیا ہے؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ کچھ لوگ تو مینار پاکستان کو صرف دیکھتے ہیں اور اس کے تھیم کو نہیں سمجھتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان مخالف مختلف انداز سے پروپیگنڈا کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور اس کے علاوہ کئی ان کے انداز ہیں پاکستان کے قیام کے بارے میں، پاکستان کی سالمیت کے بارے میں۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک ادارے کے اندر ہمارے پاس تقریباً 1700 سے زیادہ طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد سے نئی نسل کو آگاہ کرنے کے لیے کہ پاکستان کی قرارداد کہاں پہ پیش ہوئی، یہ مینار پاکستان کہاں پہ موجود ہے، اور اس کے پیچھے اس کا تھیم کیا ہے، اور پاکستان جب بنا تو یہ مینار پاکستان اور منٹو پارک، اقبال پارک، اس کی پوری تاریخ سے نئی نسل کو آگاہ کرنے کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ نئی نسل اور بچوں کے اندر، اساتذہ کرام کے اندر پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، اور پاکستان کے قیام کے جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ نئی نسل کے اذہان کے اندر ہم پیدا کریں۔ بچے بھی ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، ٹیچرز بھی پوچھتے ہیں، اور بچوں کے والدین یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، تو مینار پاکستان کا یہ جو ایک ماشاءاللہ خوبصورت ماڈل لگا ہوا ہے، اس سے نئی نسل کے اندر جو ہے پاکستان کے ساتھ محبت اور نظریہ پاکستان جو ہے اس کی ترویج ہوتی ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ مختلف اداروں کے لوگ اور پاکستان آرمی کے لوگ بھی تشریف لائے، اور میرے اس قدم کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ پاکستان کے بارے میں جو پروپیگنڈا مختلف انداز سے کیا جاتا ہے، وہ ہم الحمدللہ مختلف ذرائع سے اس کو ختم کرتے ہیں، اور اس میں ایک ذریعہ مینار پاکستان کی یہاں پہ تشکیل ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ حادثاتی طور پر ہمارے اساتذہ کی جو اکثریت ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے، تو آپ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے، تو آپ حادثاتی طور پر آئے یا آپ خوشی سے اس محکمے کی طرف آئے؟ جی سچی بات یہ ہے جو میں بالکل واضح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ میرا ایجوکیشن کیریئر جو ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ بڑا برائٹ، میں اسٹوڈنٹ دور میں الحمدللہ ہر کلاس میں پوزیشن ہولڈر رہا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور میں نے آج تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے میں نے اپلائی نہیں کیا، حالانکہ سی ایس ایس کے لیے بھی مجھے کہا گیا، اور الحمدللہ مجھے امید تھی کہ اگر میں اس طرف بھی جاتا تو اللہ کی توفیق کے ساتھ اور والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی کاوشوں کی وجہ سے مجھے یقیناً اس میں کامیابی ملتی،
لیکن الحمدللہ میں نے ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے ایک ٹیچر بننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انما بعثت معلما، اور قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معلم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں معلم سے بڑھ کے اور کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نے اس سے پیشے کو اختیار کیا ہے، اور میرا ضمیر اس پہ مطمئن ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہم سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہم ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھا مسلمان اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے بھی، اور ہمارے لیے بھی یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا سر، ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کمی اگر دیکھی گئی ہے تو وہ مختلف مواقعوں پہ اخلاقیات کی کمی نظر آتی ہے، اس کی وجہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، جی بالکل، بہت بڑی بڑی ڈگریز ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری قوم کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے جو بڑی ایج کے لوگ ہوں یا چھوٹی ایج کے لوگ ہوں، کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری سے ہمارا تعلق ہے، اخلاقیات اور انسانیت کی ہمارے اندر بڑی کمی ہے۔ جی آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے، سعودی عرب ماشاءاللہ بہت سارے لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، تو پاکستانی قوم کا جو امیج ہے وہ بہت پازیٹیو نہیں ہے، ہمارے بارے میں بہت نیگیٹو لوگوں کی مطلب تھنکنگ ہے، امپریشن ہے کہ ہم قانون کی پابندی نہیں کرتے، ہر معاملے میں ہم کرپشن اور سفارش اور ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو بارے میں ایک نیگیٹو تاثر ہے، اور حقیقت میں یہ بات ہے۔ تو میں اس میں سمجھتا ہوں بحیثیت ٹیچر اور بحیثیت ہیڈ ٹیچر، اس میں استاد جو ہے ایک بہت بڑا پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے۔ صرف سلیبس کی حد تک اگر ہم رہیں گے تو شاید علم تو ہمارے پاس آئے گا، لیکن جو قول اور فعل کے اندر ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے، اس کی کمی رہ جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم بالعمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ٹائم ہو تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جی سب سے پہلے جب میری ایز اے ٹیچر پوسٹنگ ہوئی ایک تعلیمی ادارے کے اندر، تو 7 کلاس کا اردو کا ایک سبق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باسیت رحمت للعالمین، تو میں نے 3 پیرے بچوں کو پڑھائے، اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سنڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، میں نے بچوں کو کہا کہ یہ جو 3 پیرے پڑھے ہیں اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے عمل کر کے آنا ہے۔ صحیح۔ پہلا پیرا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، ایک دھوپ کے اندر ایک بچہ جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ اس کو پیچھے بٹھا دیا۔ پیرے کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو دھو لیتے تھے، اور تیسرا اس کا پیرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شیئرنگ کرواتے تھے۔ تو میں نے بچوں کو کہا کہ بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ ان تینوں پیراگراف پہ آپ نے عمل کر کے آنا ہے۔ صحیح۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن آف تھا، جب نیکسٹ ڈے بچے آئے تو میں نے پوچھا کہ کس کس نے کام کیا ہے، تو الحمدللہ پوری کلاس کے بچوں نے مجھے یہ بتایا۔ کسی نے کہا کہ میں نے بچوں کو بلا کے میں نے کھانا کھلایا ہے، کسی نے یہ کہا کہ میں یہ اپنی یونیفارم خود دھو کے آیا ہوں، کسی بچے نے کہا کہ جیسے ہی ہم اسکول سے واپس گئے تو اپنی سائیکل پہ، اپنی موٹر سائیکل پہ بچوں کو ہم نے پیچھے بٹھایا اور ان کے گھروں تک چھوڑا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ٹیچر اگر تعلیم بالعمل کے اوپر فوکس کرے گا اور امپلیمنٹیشن آف دی نالج کی طرف جائے گا کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی اپلائی کریں اس کے سوسائٹی کے اندر، پھر اگر یہ صورتحال ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف یہ قوم جائے گی، تو انشاءاللہ یہاں پہ کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا، اور اخلاقیات اور انسانیت کی مثالیں بھی ایسے پیدا ہو جائیں گی جس کی مثالیں پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ سر، آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، تو ایک اس آج کے دور میں ایک نوجوان جو ہے، تعلیم یافتہ نوجوان، اگر وہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنا چاہے تو اس کو آپ کیا تجویز دیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ہمارے پاس جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوتا یا مایوسی ہوتی ہے، تو میں ان کے لیے میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب 2008 میں 21 سیٹیں تھیں پورے پنجاب میں جی سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامک اسٹڈیز کے لیے،
اور مجھے یہ پتہ چلا کہ 5000 یا اس سے بھی زیادہ اپلیکنٹ تھے. تو میں نے سوچا کہ جہاں 5000 لوگ ہوں گے اور 21 سیٹیں ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہوں گے، پی ایچ ڈی لوگ ہوں گے اور بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے، تو مجھے اس پہ نہیں جانا چاہیے. تو مجھے بہرحال میرے اساتذہ کرام نے، والدین نے اور میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے. صحیح. تو الحمدللہ میں نے پھر وہ سارے مراحل، ریٹن ٹیسٹ تھا، انٹرویو تھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوا. اور والدین کی دعائیں تھیں، بچوں کی دعائیں تھیں، اساتذہ کی دعائیں تھیں. تو الحمدللہ بہت اچھا انٹرویو ہوا میرا، 30 منٹ سے بھی زیادہ. تو اللہ کے شکر سے پھر جب رزلٹ آیا تو مجھے ٹیلی فون کال پہ اطلاع دی گئی کہ آپ 21 جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں پورے پنجاب میں، اس میں سے ماشاءاللہ آپ کی بھی سلیکشن ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا یار دوبارہ چیک کرو صحیح کہ کہاں پہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. تو الحمدللہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ مایوس نہیں ہونا، ہمت کرنی ہے اور اللہ کی ذات سے دعا کرنی ہے، والدین کی دعائیں لینی ہے. اور معاشرے کے اندر جو آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ کے اسٹوڈنٹس یا سوسائٹی آپ سے مطمئن ہے، آپ کو دعائیں دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی دعائیں اور والدین کی دعائیں اگر آپ ڈیوٹیفل ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور موقع دیں گے مختلف فورم پہ کام کرنے کا. تو اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ہائی لیول کی اچھی CSS لیول پہ ہے، PCS لیول پہ ہے، کمیشن کے جتنے ایگزامس ہیں، تو آپ کو ضرور اس میں مطلب کوشش کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. اگر اللہ کی ذات آپ سے خوش ہے، معاشرہ آپ سے خوش ہے اور سوسائٹی کے لوگ آپ پہ خوش ہیں، آپ لوگوں کو حقوق آپ پے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور موقع دیں گے اور اس معاشرے میں اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چراغ کے طور پہ اللہ تعالیٰ ضرور سلیکٹ کریں گے. اس میں مایوس نہیں ہونا، ایفرٹ کرنی ہے. صحیح. اچھا سر، ہم اسکول میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ بہت خوبصورت اسکول ہے آپ کا، تو یقیناً آپ نے اس ادارے کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا، یہ خوبصورتی پیدا ہوئی، ماحول بھی بہت زبردست ہے. آپ اتنا کچھ کر چکے اور اب کیا کرنے کا ارادہ ہے اس اسکول کے لیے؟ آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو جب میں نے اس ادارے کا چارج لیا تقریباً 2 سال ہونے لگے ہیں، تو باہر اسکول کے باہر کا جو ایریا ہے بہت سارے قبضہ مافیا نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور میں نے وہ قبضہ ڈپارٹمنٹ کے تعاون کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، CO صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، DO صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان کے تعاون کے ساتھ سب سے پہلے میں نے وہ جتنا قبضہ مافیا تھا اس کو ختم کیا، گرین بیلٹ وہاں پہ بنائی ہے اور مینار پاکستان بنایا ہے، اسکول کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور وہاں پہ میں نے مطلب مختلف لان بنائے ہیں، بچوں کے لیے کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. اور اللہ کے شکر سے بچے کی تربیت کے لیے مختلف جگہ پہ میں نے فلیکسس، آج یہ اپنا احتساب کیجیے، بچہ جب داخل ہوتا ہے تو کیا آج آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، تلاوت کر کے آئے ہیں، والدین کا ہاتھ بڑھا کے آئے ہیں، کیا آپ درود شریف پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور مطلب ساری چیزیں احتساب کے طور پہ وہ فلیکسز لگے ہوئے ہیں، ڈسپلے ہیں. یہ کام ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو سٹاف ہے اس میں موٹیویشن ہے، اس میں احساس ہے اور اس کی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں، ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ پوری سٹاف کی جو ٹیم ہے اس کے اندر یہ اب ایک موٹیویشن ہے، ٹیم ورک ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان بچوں کے ہمارے اوپر رائٹس ہیں اور قیامت والے دن ہم نے ایک ایک بچے کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے پاس اتنی تعداد ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس مزید کمرے نہیں ہیں. اب ہمارا یہ ادارہ مزید کمروں کی ڈیمانڈ ہے کہ اور بچے آ رہے ہیں، ہم ان کو کہاں پہ بٹھائیں. کوالٹی کو مینٹین کیا ہے، بچے کی تربیت کو مینٹین کیا ہے، ٹیچرز کے رائٹ کو ہم نے فوکس کیا ہے اور اللہ کے شکر کے ساتھ الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے پاکستان کے ٹاپ 10 کے اندر بھی کلین اینڈ گرین کے تحت یہ الحمدللہ آ چکے ہیں اور شان رحمت للعالمین پروگرام کے اندر بھی پنجاب لیول پہ الحمدللہ ہمارے بچوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں. اور عثمان بزدار صاحب نے ایوان اقبال کے اندر ہمیں مطلب وہاں پہ بلا کے اپریشیٹ کیا اور وہاں پہ سند دی اور ایوارڈ ہمیں دیے. صحیح. تو انشاءاللہ اس ادارے کو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ایک آئیڈیل اور ماڈل ادارہ بنائیں گے اور جو بچہ یہاں سے نکلے گا وہ بھی انشاءاللہ ایک آئیڈیل اور ماڈل بچہ بن کے نکلے گا، اچھا پاکستانی بنے گا، اچھا مسلمان بنے گا، اس وطن کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس ملک کا اچھا شہری ثابت اچھا شہری بنانے کا یہی ہمارے دل کے اندر فکر ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر لمحے یہ فکر اور سوچ ہوتی ہے کہ اس ادارے کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ ایک امانت ہے. صحیح. اس میں خیانت نہ ہو جائے. صحیح. اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی پرواہ نہیں ہوتی جب ادارے کے اندر آتے ہیں
بلکہ جب گھر میں بھی جاتے ہیں تو ادارہ ہر وقت سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذریعے پاکستان کے اندر پاکستان کو روشن کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اچھا سر، آپ کے بارے میں سنا گیا کہ آپ مختلف سماجی تعلیمی ایسوسی ایشنز میں سرگرم رکن کی حیثیت سے ورک کر رہے ہیں اور ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ بھی آپ فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں. تو یہ آپ اپنا وقت کیسے مینٹین کرتے ہیں، اور یہ پھر ساری سرگرمیوں کو آیا ایک ٹیچر کو یا ایک جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بندہ ہے وہ اگر اس طرح آنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس میں واقعی الحمدللہ چونکہ استاد کا کام معاشرے میں تبدیلی ہے، بچوں کے اندر بھی تبدیلی لانا ہے اور سوسائٹی کے اندر بھی لانا ہے. تو ایسوسی ایشن کے حوالے سے ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ہو یا سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن ہو، یہ باقاعدہ اس کے الیکشنز ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں. دراصل یہ ایسوسیشن کرتی ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. امپلیمنٹیشن آف دی پالیسی کے لیے ڈپارٹمنٹ اور ٹیچرز کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتی ہیں. جہاں پہ کوئی گیپ ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ٹیچرز کے درمیان اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان، اور یہاں پہ کوئی فلاس ہیں، یہاں پہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ ایجوکیشن پالیسیز کی امپلیمنٹیشن بھی ہو اور ٹیچرز کے جو مسائل ہیں یا ٹیچر کے جو مفادات ہیں، جہاں پہ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے، ٹیچرز کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پرسنل مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں، ان کے حل کے لیے پھر ڈپارٹمنٹ اور ٹیچرز کے درمیان ایسوسی ایشن کے طور پہ کردار ادا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ٹیچرز کو ذہنی طور پہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کرتا. تو ٹیچرز کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ایشو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم رول پلے کرتے ہیں. اور دوسرا ہماری ایسوسی ایشن کا جو بڑا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہے. ٹیچرز کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے. اگر ٹیچر کہیں پہ ہمیں کوئی سلو نظر آتا ہے، اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے، تو ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ٹیچر کے اندر ایک موٹیویشن ہو. اور ٹیچر کو اس بات کی طرف بھی ہم قائل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں پیکج ملتے ہیں، سیلری ملتے ہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں اور ایک ایک روپے کو ہم نے حلال کرنا ہے اور اللہ کے ہم اس کے جواب دہ ہیں تاکہ ہم اپنے رزق حلال کو بھی درست طریقے سے حاصل کر سکیں اور اپنے حقوق اور فرائض کو بھی اس کے اندر بھی بیلنس رکھ سکیں. تو اس کے لیے ہماری یہ کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں تاکہ ڈپارٹمنٹ اور ٹیچرز کے درمیان برج کا کام بھی ہو اور ٹیچرز کی اس کے ساتھ موٹیویشن بھی ہو اور اس کے اندر ایکٹیویٹی بھی پیدا ہو اور اس کی اصلاح کا فریضہ بھی ساتھ ساتھ سر انجام دیتے ہیں. اچھا سر، 12 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا واقعہ جو کبھی نہ بھولنے والا ہو وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. جی الحمدللہ، ویسے تو ہر روز ہی ایسے واقعات ہمیں درپیش ہوتے ہیں جو واقعی معاشرے کے اندر ان کو بیان بھی کرنا چاہیے اور اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، لیکن ایک واقعہ اس طرح کا ہے کہ جو ٹیچرز کے لیے اور آئندہ آنے والے جو ٹیچرز کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اگر ٹیچر تھوڑی سی انٹرسٹ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں طلباء کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. میں ایک دفعہ اپنی کلاس کو پڑھا رہا تھا تو میں نے اپنے کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ وہ ایک فلاں جو اسٹوڈنٹ ہے ہمارا وہ آج نظر نہیں آ رہا. تو اس کے پڑوسی طالب علم نے مجھے کہا سر اس نے اسکول چھوڑ دیا ہے. اچھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے والد نے اس کو کہیں سے ہداریہ بکری لے کے دی ہیں، بکریاں چرانے کے لیے وہ چلا گیا ہے، اس کے جو معاشی حالات اجازت نہیں دیتے، تعلیم کے اخراجات بھی نہیں ہیں اور گھریلو جو ان کے معاملات ہیں وہ مینج کرنا مشکل ہے. صحیح. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک بچہ اگر معاشی طور پہ اتنا ویک ہے لیکن تعلیمی لحاظ سے اگر وہ تعلیم کو چھوڑتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے. تو وہ بچے کا جو گھر اسی گاؤں کے اندر تھا تو میں نے اس کے پڑوسی کو بھیجا، وہ بچے کو لے کے میرے پاس آ گئے اور مجھے وہ سارا نقشہ یاد ہے. اچھا. اس بچے نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے اپنے باپ کے لمبے لمبے جوتے پہنے ہوئے تھے. صحیح. میں نے پوچھا بیٹا کہ آپ اسکول کیوں نہیں آتے؟ جی. تو بچے نے مجھے یاد ہے کہ اس نے اپنا بازو ایسے نکالا اور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے جواب دینے کی بجائے اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے سمجھا کہ واقعی اس کو کوئی سیریس مسئلہ ہے. میں نے سب کے سامنے مناسب نہیں سمجھا، بچے کو میں سائڈ پہ لے کے چلا گیا تو بچے سے پوچھا تو اس نے واقعی وہ جواب دیا کہ فائنینشلی طور پہ ہم افورڈ نہیں کرتے.
صحیح. تو میں نے بچے کو کہا کہ بیٹا آپ نے کل سے اسکول آنا ہے، آپ کے تعلیمی اخراجات انشاءاللہ میں خود اس کو پے کروں گا. میں نے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اس کے والدین تک اپروچ کی، اور الحمدللہ وہ بچہ اسکول میں آ گیا. ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں گورنمنٹ کالج سہیوال میں اسلامیات کا لیکچر دینے جا رہا تھا، تو ایک جگہ راستے میں وہی بچہ کھڑا تھا، بڑا سا بیگ تھا. اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے اس کو پہچان لیا. اس نے کہا سر میں آپ کا وہی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا. مجھے نہیں یاد تھا. اس نے مجھے وہ ساری کہانی بتائی کہ آپ نے مجھے گھر سے بلایا، میں تعلیم کو چھوڑ چکا تھا، میرے معاشی حالات یہ تھے، اور اس نے کہا سر میں آج کراچی جا رہا ہوں اور ایئر فورس کے اندر میں ایک اچھے افیسر کے طور پہ میری سلیکشن ہو چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ سر اس نے کہا کہ آپ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے مجھے گھر سے نہ بلاتے، میں تعلیم اچھی نہ حاصل کرتا، میں ایئر فورس میں نہ جاتا، تو سر آپ نے مجھے گھر سے بلایا تھا. آج میں ایئر فورس میں اچھی جاب کر رہا ہوں، اپنے والدین کو پال رہا ہوں، اور جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں والدین کے لیے، تو سب سے پہلے اس نے کہا سر میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ آپ نے مجھے گھر سے بلایا اور میری تعلیم کو کنٹینیو کیا، تو آج میں الحمدللہ ایک اچھی پوسٹ پہ ہوں. یہ آپ کی ایفرٹ کا نتیجہ ہے. اس واقعے سے جو چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹیچرز کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، تو اگر ہم ہر بچے کو ہم سمجھیں، اس کے مسائل کو سمجھیں، اس کو موٹیویٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کے اندر بڑا ٹیلنٹ موجود ہے. صحیح. اور بہت کوالٹی موجود ہے. اگر ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں اور ایک ڈاکٹر کی طرح، ایک ماہر نفسیات کی طرح اگر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کے مسائل کا حل کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے معاشرے میں جو ڈراپ آؤٹ ہے اور تعلیم کو جو چھوڑا جاتا ہے، یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے کو کوئی گائیڈ لائن یا کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، تو اگر ٹیچر یہ رول پلے کرے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ لاکھوں نہیں ہزاروں ایسے طالب علم ہیں جو ترقی کر کے پاکستان کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں، اپنے اداروں کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں، اور اپنے خاندان اور اپنی فیملی کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں. اچھا سر، زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، تو ظاہر ہے یہ اونچ نیچ آپ کی زندگی میں بھی آئی ہوگی، تو کبھی مایوسی آپ کے نزدیک آئی؟ اگر آئی تو پھر آپ نے اس کو کس طرح فیس کیا؟ جی الحمدللہ، ایک تو یہ بات ہے کہ جو ایک مسلمان ہے جس کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس نے پڑھی ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے اور صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے اور اکابرین کا مطالعہ کیا ہے، ہسٹری کو پڑھا ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا میٹر آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مایوسی آتی ہے اور مسائل کا سامنا کرنا مشکل آتا ہے، تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ریاست مدینہ کے والی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، تو ہزاروں مشکلات بھی آتی ہیں، تو ہر مشکل الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ ایک زحمت نہیں بنتی بلکہ رحمت بن کے آتی ہے، اور وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اور ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو مایوسی نہیں آنی چاہیے، بلکہ تم انشاءاللہ کامیاب ہوگے اور تمہارا نام ہی بلند ہوگا. تو مومن کی زندگی میں مایوسی کا تو لفظ اس کی ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں ہے. اگر مایوسی یا تکلیف آتی ہے تو بھی انسان کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، اور جو تکلیف آتی ہے وہ بھی انسان کے لیے اگر اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ تکلیف بھی اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے آتی ہے. اچھا سر، کئی بچے ایسے ہوں گے جو آپ کو آئیڈیل مانتے ہوں گے، تو آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون سی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو ویسے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ الحمدللہ ہر معاملے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہوں. الحمدللہ ہر مسلمان کی یہ آئیڈیل میں پرسنالٹی ہے. لفظی بات نہیں کر رہا، میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. مثلا میں ایک معلم ہوں اور مینجمنٹ کے طور پہ بھی ہوں. انما بعثت معلما کو میں نے پریکٹیکلی پڑھا ہے. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میں نے ٹیچنگ ٹیکنیکس اور ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ میں نے ریسرچ کی ہے. صحیح. یہ جتنی ہماری ٹیچنگ کے اندر ہم مختلف جدید سورسز استعمال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، جی، ایز اے ٹیچر اگر پڑھا جائے، وہ ساری کی ساری جو ٹیچنگ میتھڈالوجی جس کو دنیا کی کوئی بھی ماہر تعلیم جس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور میں الحمدللہ ٹیچنگ ٹیکنیک اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر بھی اور مینجمنٹ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی زندگی کو پریکٹیکلی طور پہ میں سمجھتا ہوں اور اس کے بعد عمل کرتا ہوں اور اس کی امپلیمنٹیشن کی پوری کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ آج تک مجھے مایوسی نہیں ہوئی.
صحیح. اور اس میں ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں ٹیچرز کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اگر آپ دیکھیں بحیثیت معلم اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری کتب ہیں، اور میری نظر میں پوری دنیا کے اندر ایک بیسٹ کتاب ہے ڈاکٹر فضل علائی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم میرے پاس آفس میں ہر وقت موجود ہوتی ہے. آپ کو ٹیچر میرے خیال میں وہ لے کے گئے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ڈاکٹر فضل علائی کی کتاب، وہ سعودی عرب ریاض یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، آج کل وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کتاب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بڑی قیمتی اس میں ٹیچرز کے لیے معلومات ہیں، میتھڈالوجی ہے، اس میں نصیحتیں ہیں اور خوبصورت باتیں ہیں. یعنی جب مایوسی آپ کے نزدیک آئے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو الحمدللہ آپ کی مایوسی بھی ختم ہوگی اور آپ کو راہ بھی ملے گی آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے. جی بے شک. اچھا سر، آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 3 سپتمبر 1976، تو کبھی آپ نے سالگرہ منائی؟ ہاں، یہ سوال جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی سالگرہ نہیں منائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالگرہ منانے سے منع کی ہے. تو اگر ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی عمر 40 سال ہے، جی جی، اگلے سال اس کی 41 سال عمر ہوتی ہے، تو اس پہ ہمیں خوشی کرنے کی بجائے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا. صحیح. بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ کیک کاٹیں اور خوشیوں کا اظہار کریں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور گہرا لیول پہ سوچیں گے تو اس پہ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا. میں تو اختتام کی طرف جا رہا ہوں. تو میں اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ جب بھی میرا ایک نیا سال شروع ہوتا ہے تو میں تو اپنا احتساب کرتا ہوں کہ اس سال میں نے کیا کیا اور آئندہ سال میں نے کیا کرنا ہے. بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، الحمدللہ جب میں کالج سائڈ میں جب ایڈمیشن لیا اس وقت سے لے کے آج تک میں ڈیلی اپنی ڈائری لکھتا ہوں. صحیح. الحمدللہ. صحیح. مطلب آج جو میں نے کام کیا ہے، آج پورا دن میرا کیا میں نے کام کیا، الحمدللہ میں اس کو ڈائری لکھتا ہوں. اور میری پوری 98 سے لے کے آج تک میری ڈائری جو ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. میں نے پرانی اپنی ہسٹری دیکھنی ہو، مطلب معاملات دیکھنے ہو تو وہ ساری ڈائری میں کھولتا ہوں، اس میں بڑے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں تو یہ میں لکھتا رہتا ہوں. جیسے آج آپ انٹرویو کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی لکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مہینے کے اختتام پر جو پورے مہینے کا مطلب ہے میں نے اس میں اہم کام کون سے کیے وہ میں لکھتا ہوں، اور آئندہ میرے مہینے کے اہداف انشاءاللہ کیا ہوں گے وہ میں لکھتا ہوں. اور جب میرا سال ختم ہوتا ہے تو پورے سال کا میں جو ہے وہ کنکلیوژن سامنے لاتا ہوں کہ اس سال کے اندر میں نے کیا کیا کام کیا، میرے ٹارگٹس کون تھے، میں نے کون سے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں اور کون سے میرے ٹارگٹ جو ہیں اچیویبل ہیں، اور آئندہ سال کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں. صحیح. تو میں اپنا مطلب اس سالگرہ کے حوالے سے آپ نے کہا ہے تو میں تو ہر سال اپنے اس انداز سے احتساب کرتا ہوں. کیا کھویا کیا پایا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. رات کو سوتے ہوئے میں احتساب کرنا چاہیے آج کتنی نیکیاں کی، آج کتنی ہم غلطیاں کر چکے. اچھا سر بتائیے کہ میں چاہوں گا کہ ہم جس بھی اپنے مہمان کا انٹرویو کرتے ہیں اس سے اس کی پسند کا ہم شعر سنتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں. مجھے الحمدللہ اشعار تو بہت سارے یاد ہیں، تو کوئی اپنی پسند. آج اس معاشرے کے حوالے سے جو معاشرے میں تبدیلی ہے، جو مایوسی کی آپ نے بات کی ہے، تو موٹیویشن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شعر آج کے دور میں سمجھتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اب بھی جلتے شہر کو بچایا جا سکتا ہے. اب بھی جلتے شہر کو بچایا جا سکتا ہے. اب بھی جلتے شہر کو بچایا جا سکتا ہے، چونچ میں بھر کے پانی لایا جا سکتا ہے. اب بھی جلتے شہر کو بچایا جا سکتا ہے، چونچ میں بھر کے پانی لایا جا سکتا ہے. اے دھوپ میں جلنے والے مسافر، اب بھی رستے میں مل کے پیڑ اگایا جا سکتا ہے. زبردست سر، کیا بات ہے. اچھا سر، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان دیکھا، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، آپ کا چینل روشن پاکستان، میں سمجھتا ہوں جیسے نام روشن ہے جی جی، ایسے ہی آپ کا چینل جو ہے وہ بڑا روشن ہے. شکریہ. اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی ایفرٹ کو
کہ آپ نے ایجوکیشن جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو آپ نے اس فیلڈ کو آپ نے اختیار کیا ہے اور اس فیلڈ کے لوگوں سے آپ نے انٹرویو کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور ایجوکیشن معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس ایریے کی سلیکشن کی ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور جس انداز سے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت جلد آپ کا جو روشن پاکستان ہے یہ انشاءاللہ واقعی روشنی پھیلائے گا اور آگے بڑھے گا، اور اس کے لیے بھی میں آپ کو بھی ایک تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے، دیکھیں اب گرمی کے موسم میں آپ آتے ہیں سب کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے ایک دن میں کام نہیں ہوتا تو میں آپ کی موٹیویشن کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ خوشبو کے بکھرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، اس بات کو سمجھنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، گھر اگر نشیبی ہوں دریا کے کنارے تو پانی کے اترنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے۔ ایسے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو روشن پاکستان ہے ظاہر کچھ دیر تو لگے گی، تو انشاءاللہ آپ کے چینل کے ذریعے ہم یہ بلکہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے ملک کے مختلف خطوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف اذہان کے اندر اب بھی اگر اندھیرا موجود ہے، تاریکی موجود ہے یا مایوسی موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کا جو روشن پاکستان چینل ہے اذہان کے اندر تاریکی کو، معاشرے کے مختلف کونوں کے اندر تاریکی کو، اور سوسائٹی کے مختلف علاقوں کے اندر تاریکی کو اس روشن پاکستان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں ختم کیا جا سکتا ہے اور تعلیم کی کرن کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ اچھا سر، آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں۔ جی، ناظرین کے لیے پیغام تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں یہ کہ یوں ثمر نہیں گرتے آسانی سے جھولی میں، یوں ثمر نہیں گرتے آسانی سے جھولی میں، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا چمن کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر تنقید برائے تنقید بہت زیادہ ہے، ہر بات پہ تنقید کی ہم بہت سارے پہلو تلاش کرتے ہیں اور مایوسی پھیلاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پہ ہمارے معاشرے میں کام کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بات میں مایوسی کے بجائے ہم نے خود آگے بڑھنا ہے، قدم کو بڑھانا ہے، اور جو کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کے دست و بازو بننا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے دست و بازو بنے، ہم ان کی لیگ پولنگ کریں، اس میں نیگیٹو چیزیں پھیلائیں۔ اس کی مثال میں آج آپ کو دے دیتا ہوں، کرنٹ ایشو میں یہ کرونا کے حوالے سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کرونا ویکسین کی بات ہے، تو یہ یقیناً ہماری زندگیاں ظاہر اللہ نے بچانی ہے، اور علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس پہ بڑا زور بھی ہے، لیکن کرونا ویکسین دیکھیں آج معاشرے کے اندر آ چکی ہے، یہ ہمارا تحفظ ہے، لیکن آج بھی ہماری قوم کے اذہان کو منتشر کیا جا رہا ہے، اس کو ڈاؤٹ فل کیا جا رہا ہے، بالکل اس سے اتنی امراض پھیل رہی ہیں جی، 2 سال میں لوگ مر جائیں گے جی، اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں جی، یہ اغیار کی بہت بڑی سازش ہے، یہ سب فیک ہے، یہ ساری فیک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر بات میں نیگیٹو پہلو، جب ہمارے پاس ریسرچ نہ ہو یا ٹھوس ہمارے پاس ثبوت نہ ہو، اور جب تک ہم 100% میچور نہیں ہیں تو ہم فیک نیوز، جیسے قرآن پاک سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَكُم بِنَبَإٍ، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا۔ تو آج ہم سنی سنائی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تو آخر میں میسج یہ ہے کہ تنقید کی طرف ہم نے نہیں جانا، ہم نے تعمیر کی طرف جانا ہے، اور ہم نے مایوسی کی طرف نہیں جانا، ہم نے امید کی طرف جانا ہے، ہم نے سستی اور کاہلی کی طرف نہیں جانا، ہم نے اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے، قوم کو آگے بڑھانا ہے، اور ہم نے اچھی خبریں دینی ہے، خوشخبری دینی ہے، پریکٹیکلی طور پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور اس قوم کو بھی، اس وطن کو بھی، اس کے افراد کو بھی ایسے ماڈل بنانا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ہماری مثال لیتے ہیں۔ سر، میسج کے بعد عموماً ہم اپنا پروگرام ختم کر دیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے بہت خوبصورت اشعار سنائے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پسندیدہ شاعر بھی بتا دیں، آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے جیسے اس قوم کو، اس وطن کو مایوسی سے نکالنے کے لیے، خودداری پیدا کرنے کے لیے، جذبہ حریت پیدا کرنے کے لیے،
اور اس کے علاوہ اثاثے کمتری سے نکالنے کے لیے جس انداز سے اقبال نے کام کیا ہے جی جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اقبال جو ہے وہ میرا بڑا فیورٹ ہے، صحیح، بڑا پسندیدہ ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، ان کے کلام سے محبت ہے، اس کی فکر سے محبت ہے، اور اسی کے فکر کے نتیجے میں ہی آج ایک آزاد ملک پاکستان میں معرض وجود میں آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ڈاکٹر علامہ اقبال اس کی روح کے لیے، اس کی روح کے لیے، اس کے درجات کے بلندی کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے افکارات کو آگے پھیلانے کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو کیسا لگا محترم عطا محمد صاحب پرنسپل گورنمنٹ بوائز ستلج ہائی اسکول اوکاڑا کا انٹرویو؟ اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے گا، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔